الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے. بالخصوص میں خالد بھائی کو، ان کی پوری فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہر سال ہی بڑی محبتوں کے ساتھ یہ اجتماع سجاتے ہیں، یہ محفل سجاتے ہیں. اللہ ان کو، ان کے پورے خاندان کو اس کی برکت نصیب فرمائے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں ہی اپنی بات پوری کروں. وقت کافی ہو گیا ہے اور مجھے جلدی آنا چاہیے تھا. ایک بیان ہمارا ڈیفنس میں تھا اور ڈیفنس کے بھی ایک کارنر پہ تھا اور واپسی میں کچھ ٹریفک بھی زیادہ ملا، تو میری وجہ سے اگر کسی کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی تو اس کے لیے بھی میں معذرت خواہ ہوں. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. قیامت کا نور تو سب کو چاہیے، اس نور کے بغیر کیسے پل صراط پار ہوگا؟ تو درود پاک دنیا میں بھی کام آنے والا وظیفہ، آخرت میں بھی کام آنے والا وظیفہ، اور کب کب کہاں کہاں کیسے کام آتا ہے. اتنے واقعات ہیں کہ فضائل درود ہی بیان کیے جائیں تو رات پوری گزر جائے. محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک کی ذات وہ عظیم ذات ہے جس کے بارے میں بڑے بڑے محدثین، شعراء، فقہاء، علماء لکھتے چلے آ رہے ہیں. شاعر مشرق نے بھی نبی پاک کی شان بیان کرنے کی کوشش کی تو کس پیارے انداز میں کی. وہ لکھتے ہیں لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ، تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. اب ذرا اس مصرے کی خوبصورتی کو سمجھیے. ذرہ ریگ، مٹی کے ذرے کو نبی پاک کی برکت سے طلوع آفتاب کا مرتبہ کیسے ملا؟ شہر مدینہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ ہر مسلمان کے دل میں تمنا ہوتی ہے نبی پاک کے مدینے جانے کو. مگر ذرا اگر دنیاوی طور پہ دیکھیں، لاجیکلی دیکھیں، ہمارے بہت پرانے، آج بڑے عرصے بعد ندیم بھائی کا بھی دیدار ہو گیا، کینیڈا سے آئے ہیں، کینیڈا میں ہوتے تھے اب تم یہاں ہیں. تو دنیا میں کہیں بھی جائیں تو ٹریول لوگ جب کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ گرینری دیکھنے کے لیے، اچھا موسم ہو، پرفضا مقام ہو، بارشیں ہوں، جھرنے ہوں، آبشار ہوں. انسان جب بھی کہیں جانے کی تمنا کرتا ہے تو سینریز ہوں، اچھی جگہ ہو، صحت والی جگہ ہو. دنیاوی طور پہ دیکھیں، اگین مکے مدینے میں ان میں سے کون سی چیز موجود ہے؟ نہ آبشاریں ہیں، نہ موسم ایسا ہے، نہ گرینری ہے، نہ دنیاوی خوبصورتی ہے. نبی پاک جب مدینے نہیں پہنچے تھے تو مدینے کو تو یثرب کہا جاتا تھا، وہاں کی آب و ہوا میں بیماریاں تھیں، مگر نبی پاک کے قدم لگے وہاں کے غبار میں بھی شفا ہو گئی، وہاں کی ہوائیں شفا والی ہو گئیں. ارے دنیاوی کوئی چیز دیکھنے کی نہیں، مگر آج دنیا کا کون سا مسلمان ہے جو تڑپ نہیں رہا کہ اچھا ایک بار مدینہ دیکھا، 2 بار دیکھا، 3 بار دیکھا، اب تو بندہ کہتا کہیں اور چلتے ہیں. یورپ دیکھنے والا کہتا سوئٹزرلینڈ دیکھ لیا، اب یو کے جانا ہے، یو کے دیکھ لیا، امریکہ جانا ہے، امریکہ ہو گیا، کینیڈا جانا ہے. کتنی بار جاؤں ایک ملک میں؟ مگر یہ کیا بات ہے، یہ کیا کشش ہے کہ 1000 بار مدینے چلے جائیں شوق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. وہ تپتی مٹی، وہ ریگستانی مٹی جس میں پودے نہیں اگتے،
مگر آج ساری دنیا کے عاشقان رسول کی آنکھوں کا سرما بنی ہوئی ہے۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ مرنے کے بعد لوگ تمنا کر کے جاتے ہیں، وصیت کر کے جاتے ہیں کہ مر جاؤں تو مدینے کی خاک میرے منہ پہ مل دینا۔ ایسا کیا ہے اس خاک میں؟ بات یہ ہے کہ قدم لگے ہیں مصطفیٰ کے۔ نبی پاک نے مدینے پاک کو اپنا مسکن بنایا، اور جب سے مسکن بنایا ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ایک ایسی بستی کو ساری دنیا کا منبع اور مرکز بنا دیا۔ علماء بڑی زبردست ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کو اپنا مسکن کیوں بنایا؟ افضل تو مکہ تھا، کعبہ بھی وہاں موجود تھا، نبی پاک کی ولادت بھی وہاں ہوئی تھی، اور قرآن میں بھی مکے کا ذکر، کعبے کا ذکر۔ پہلے کے لوگ بھی کعبے کا طواف کرنے آتے تھے، اب بھی مسلمانوں پر حج ادھر کا ہی فرض ہوا۔ یہ مکہ چھوڑ کر ایک الگ بستی کیوں بسائی گئی؟ وہاں کیوں گئے؟ سبحان اللہ۔ علماء اس کی حکمتوں میں ایک حکمت لکھتے ہیں کہ وجہ یہ ہے، اگر نبی پاک کا روضہ مکے میں ہی ہوتا اور لوگ مکے میں عمرہ بھی کرتے، حج بھی کرتے، پیارے آقا کے روضے پر بھی حاضری دے دیتے، تو کہنے والا کوئی کہتا یہ تو مکے گیا تھا، ضمناً روضہ رسول پر بھی حاضری دے دی ہے، نیسیسری نہیں تھا، مکے گیا اس نے حاضری دے دی۔ کہ نہیں، محبوب کا شہر الگ ہو تاکہ دنیا کو بتایا جائے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اب خاص روضہ رسول کی حاضری کا قصد کر کے دنیا بھر کے عاشقان جاتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ایک اور بڑی خوبصورت ڈیبیٹ علماء کرتے ہیں، جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے، سید الایام کہا گیا ہے، جمعے کے دن کو دنوں کا سردار کہا گیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پیر والے دن کیوں ہوئی؟ جمعے کے دن ہی ہو جاتی، افضل دن تھا، اللہ کے بھی محبوب ہیں، تو موسٹ جو بلیسڈ ڈے تھا اس دن ولادت ہوتی۔ سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں رب کی رضا یہ ہے، حکمت دیکھیں اس میں، جمعے کے دن ولادت ہوتی، ادب کرتے تو کہتے جمعے کا ادب تو پہلے بھی تھا، نبی پاک بھی پیدا ہو گئے۔ نہیں، پیر کا دن جس کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس دن کی کوئی اہمیت نہیں تھی، سرور کائنات پیر کے دن تشریف لاتے ہیں، ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں۔ صحابہ کوسچن کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں یہی میری ولادت کا دن ہے۔ لوگ کہتے میلاد کیوں مناتے ہو؟ خود نبی پاک ہر ہفتے میلاد مناتے، ہر ہفتے اپنے میلاد کی یاد مناتے اور روزہ رکھتے۔ چلے جائیے آج بھی مدینے، اللہ کی رحمت سے اس پیر کو میں مدینہ شریف میں تھا، اور اس پیر کو بھی میں نے دیکھا کہ وہی وہاں پر ہر روز ہر پیر کو افطار کے وقت دسترخوان بچھتے ہیں۔ اہل مدینہ اب بھی روزہ رکھتے ہیں، میرے آقا کی سنت وہ آج بھی زندہ ہے، بلکہ عاشقان رسول ساری دنیا میں پیر کے دن کا روزہ رکھ کے یوم ولادت مصطفیٰ کی یاد مناتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، پیر کے دن کو اہمیت ملی نبی پاک کی ولادت کے صدقے۔ بریلی کے تاجدار کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو۔ دوشنبہ پیر کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کی کیا بات ہے، کرتے چلے جائیں باتیں ختم ہو جائیں گی، الفاظ ختم ہو جائیں گے، نبی پاک کے ذکر خیر کو نہ کوئی ختم کر سکا نہ کر پائے گا۔ آج میں اس خوبصورت سے اجتماع میں ایک اور الگ سا ٹاپک لے کر آیا ہوں، اور ایک اور طرف آپ کی توجہ دلانی ہے۔ کافی سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، اکاؤنٹس کے شعبے کے لوگ نظر آ رہے ہیں، کیلکولیٹڈ لائف گزارنے والے نظر آ رہے ہیں، بزنس مین بھی ہیں۔ بعض اوقات کچھ چیزیں کیلکولیٹر بتاتا ہے کہ یہ چیز پلس کرو گے تو اتنے ہو جائیں گے، مائنس کرو گے تو مائنس ہو جائیں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی چیز کی طرف توجہ دلانے چاہتا ہوں، کیلکولیٹر تو بتائے گا کہ مائنس ہو جائیں گے، مگر دراصل وہ مائنس نہیں ہوں گے، وہ پلس ہی ہوں گے، ملٹی پلائی ہوں گے، اور بڑی تیزی سے ملٹی پلائی ہوں گے۔ یہ کون سا حساب ہے؟ یہ کون سی کیلکولیشن ہے؟ پہلے میں آپ کو ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت منصور بن عمار اللہ کے ولی ہیں، اور ایک بار ان کے پاس ایک سائل آیا، ایک مانگنے والا شخص آیا،
اور آپ سے 4 درہم کا سوال کیا کہ حضور 4 درہم دے دیجئے، مجھے ضرورت ہے۔ آپ کے پاس مال تو نہیں تھا، آپ نے اعلان کیا کہ جو کوئی شخص اس فقیر کو 4 درہم دے دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا۔ اللہ والوں کے پاس دعائیں ہوتی ہیں۔ ایک غلام وہاں سے گزر رہا تھا، غریب غلام تو غلام ہی ہوتا ہے، آزاد بھی نہیں تھا، غلام تھا، وہ قریب سے گزر رہا تھا، پاس 4 درہم ہی تھے، سوچنے لگا 4 ہی ہیں، دعائیں ملیں گی، 4 درہم اٹھا کے دے دیے، 4 تھے، چاروں ہی دے دیے، کہ حضور یہ لے لیجئے۔ انہوں نے 4 درہم لیے اور اس فقیر کو دے دیے، وہ چلا گیا فقیر خوشی خوشی۔ اب حضرت بہت خوش ہوئے، فرمایا بتاؤ کیا دعا کروں تمہارے لیے؟ ہیں کہ حضور پہلی دعا تو یہ کر دیں کہ میں غلام ہوں، آزاد نہیں ہوں، دعا کر دیں میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں۔ حضرت نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ اس کو غلامی سے آزاد کر دے۔ اور کیا کروں؟ کہ دوسری دعا یہ کریں، 4 ہی تھے وہ اللہ کی راہ میں دے دیے ہیں، اب آپ دعا کریں اللہ اس کا بدلہ بھی دے دے، اس کے بدلے مجھے رب نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اس کا بہترین بدلہ دے دے۔ تیسری کیا دعا کروں؟ کہ حضور دعا کریں میں اور میرا آقا ہے، ہم دونوں کو اللہ توبہ نصیب کر دے۔ دعا کی یا اللہ اس کو اور اس کے آقا کو توبہ نصیب کر دے۔ چوتھی کہ حضور چوتھی دعا کریں اللہ آپ کی جتنے لوگ یہاں موجود ہیں حاضرین، ان کی، میری، میرے آقا کی، سب کی مغفرت فرما دے۔ کیسی پیاری دعائیں کروائیں، یہ بھی سیکھنے والی بات ہے۔ اس مل جائے، نوکری میں ذرا ترقی مل جائے، اللہ والے ملے تھے نا، اور پر آخرت کی دعائیں، دنیا کی دعا بھی کروائی، پیسے جو خرچ کیے وہ بھی مل جائیں، غلامی سے آزاد ہوں حضرت، توبہ بھی نصیب ہو، جنت بھی مل جائے، مغفرت بھی ہو جائے۔ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے، کبھی مکے مدینے جائیں، کعبے کو دیکھتے ہیں، پہلی نظر دعا کی قبولیت کا وقت ہے، مزارات اولیاء پر جائیں، اللہ والوں سے ملیں، بزرگوں سے ملیں، یہ دعائیں کروائیں نا۔ دنیا کی دعا کروانا غلط نہیں ہے، مگر جس سے رب راضی ہو گیا نا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا 4 دعائیں ہیں حضرت، پہلی تو یورپ کا ویزا لگ جائے یا پاسپورٹ بن جائے، دوسری فلاں دوراجی کالونی میں رہتا ہوں، ڈیفینس میں ذرا بڑا سا بنگلہ مل جائے۔ ہماری تو لسٹ ہی کچھ اور ہے نا۔ یاد رکھیں نبی پاک کی دعاؤں سے سیکھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر دعا میں آپ دیکھیں بڑا خوبصورت آخرت کا ٹچ ہوا کرتا، آئینہ دیکھنے کی دعا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے نا۔ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ چہرہ تو اچھا بنا دیا، اخلاق بھی اچھے کر دے۔ اپنی آخرت، اپنے کردار کی بہتری کی دعائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور زمانہ دعا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، اور عذاب نار سے مجھے محفوظ فرما۔ یہ دعائیں بتاتی ہیں۔ پیارے آقا اپنی فیملی کے لیے دعا کرتے تھے نا کہ یا اللہ میری بچوں کو میری آنکھوں کا نور بنا۔ دعا کیا ہوتی تھی؟ دعا ہے اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ میرے بچوں کو، میری آل کو، میری فیملی کو میری آنکھوں کا نور بنا، وقرۃ عینی میری آنکھوں کا نور بنا۔ مگر اس کے بعد کیا ہے؟ وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ مجھے متقیوں کا بھی امام بنا دے۔ لک ایٹ دا وے آف دعا، سیکھو کہ جب دعا کا موقع آئے، دعا کروانے کا موقع آئے، آخرت کی، ایمان کی سلامتی، یقیناً دنیا کے لیے بھی دعا کریں مگر آخرت کی دعاؤں کا حصہ ہونا چاہیے۔ بہرحال وہ غلام 4 دعائیں کروا کے چلا گیا۔ آقا سے ملاقات ہوئی، آقا کہتا ہے بڑی دیر ہو گئی، اتنی دیر بعد آئے، کدھر رہ گئے تھے؟ کہ حضرت یہ معاملہ ہوا۔ اچھا غریب تھا مگر دل بڑا تھا، اور میں صحیح بتاؤں میں بہت سارے لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، بہت ساری جگہوں پر جاتا ہوں، غریب کا دل واقعی بڑا ہوتا ہے، اللہ نے ان کو بڑا حوصلہ دیا ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو اگر چیک کرنا چاہیں نا، مکے مدینے آپ بھی جاتے ہیں، اللہ آپ کو مجھے بار بار حاضری عطا فرمائے، آپ آس پاس دیکھا کریں، خاص طور پہ جب پاکستانی بیٹھے ہو نا، اور کبھی انٹرویو لیا کریں، اکثر آپ کو ان میں غربا نظر آئیں گے۔ کوئی نوکری کرنے والا ہوگا، کوئی چھوٹا سا دکاندار ہوگا، ٹھیلا لگانے والا ہوگا، الیکٹریشین ہوگا، پلمبر ہوگا۔ بھائی آپ کیسے آئے؟ کوئی کہے گا میں 4 سال سے پیسے جمع کر رہا تھا، تھوڑے پیسے جمع ہوئے مکے مدینے آ گیا ہیں۔ بوڑھے ماں باپ ملتے ہیں، کہتے ہیں 25 سال سے پیسے جمع کیے، حج کرنا تھا، ہر سال حج کے لیے فارم جمع کرانے جاتے، پیسے بڑھ جاتے تھے، کرتے کرتے اب پہنچے ہیں۔ یعنی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا دل ہے کہ جتنی جمع پونجی ہے سب خرچ کر دیا، خالی ہو کر جا رہے ہیں،
مگر یہ امید ہے کہ سرکار کے در پہ آئے ہیں جھولیاں بھر کر جائیں گے، اللہ کے گھر آئے ہیں ضرور کرم ہوگا۔ یہ کریج ہے، یہ حوصلہ ہوتا ہے ان لوگوں میں۔ اور اس بات کو سمجھیے گا، اللہ کی راہ میں جو ہے نا یہی دیکھا جاتا ہے، کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ اور نبی پاک کی حدیث کے اس بات کو سمجھو۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اب ذرا کیلکولیشن والی بات کر لوں نا، ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 1,00,000 سے بڑھ گیا۔ اب بتائیے یہ کیسے پاسبل ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ ہو جائے؟ نبی پاک فرماتے، صحابی نے عرض کی حضور یہ کیسے پاسبل ہے کہ 1,00,000 سے بڑھ جائے؟ فرمایا ایک شخص آیا، اس کے پاس لاکھوں تھے، اس نے اس میں سے 1,00,000 اللہ کی راہ میں خرچ کیا، 1,00,000 درہم خرچ کیا۔ اور ایک شخص آیا جس کے پاس ایک ہی تھا، اس نے وہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو کس کا بڑھ گیا؟ وہ ایک، اس کا دل بڑا تھا نا، اس کی سخاوت بڑی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ زیادہ ہے۔ اب وہ شخص گیا، آقا نے کہا کدھر رہ گئے تھے؟ کہا میں جا رہا تھا، اللہ کے ولی حضرت منصور بن عمار موجود تھے، 4 درہم کا انہوں نے اعلان کیا، کہا 4 دعائیں دوں گا، میں نے پیسے سارے دے دیے۔ کہا اچھا کیا دعائیں کروائیں؟ کہا پہلی دعا تو میں نے یہ کروائی کہ حضور دعا کر دیں غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ آقا کہتا ہے جا میں نے تجھے غلامی سے آزاد کیا۔ دوسری کیا دعا کروائی؟ کہ میں نے دوسری دعا یہ کروائی 4 درہم کے بدلہ اچھا مل جائے۔ کہ ٹھیک ہے میں تجھے 4 کے بدلے 4,000 درہم دیتا ہوں۔ کہا اچھا تیسری دعا کیا کروائی؟ کہ میں نے تیسری دعا یہ کروائی اللہ مجھے بھی توبہ کی توفیق دے، آپ کو بھی توبہ کی توفیق دے۔ وہ آقا بھی آقا تھا، کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اب کمال کا جملہ کہا اس آقا نے، کہتا ہے 3 کام میرے ہاتھ میں تھے۔ چوتھی دعا کیا کروائی؟ کہتا میں نے چوتھی دعا کروائی اللہ حضرت منصور بن عمار کی، وہاں جتنے حاضرین تھے ان کی، میری اور میرے آقا آپ کی اللہ مغفرت کر دے۔ آقا کہتا 3 کام میرے ہاتھ میں تھے وہ میں نے کر دیے ہیں، چوتھا رب کے کرم سے امید ہے پورا ہو جائے گا۔ رات وہ آقا سوتا ہے، خواب میں اسے ندا دی جاتی ہے کہ تو بندہ تھا، اپنے حصے کے تو نے کام کر لیے، میں ارحم الراحمین ہوں، جا میں نے تجھے، تیرے غلام منصور بن عمار اور اس محفل میں جتنے لوگ تھے سب کی مغفرت فرما دی۔ اب یہ واقعہ کمال کی، اس کے اندر اتنے سارے مدنی پھول ہیں کہ بندہ سوچے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا دعا کیسے کروانی ہے۔ دوسری بات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ ہر چیز کیلکولیٹڈ نہیں چلتی ہے کہ یار اتنے دے دوں گا تو کم ہو جائیں گے، میرے تو پیسے شارٹ ہو جائیں گے نا۔ نہیں، یہ شارٹ نہیں ہوں گے، حساب بھلے کہے گا، کیلکولیشن بتائے گی کہ پیسے چلے گئے ہیں، مگر میں اس کی مانوں گا جس کا کلمہ پڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں قسم اٹھا کر، دیکھیں نبی پاک تو جو فرمائے وہ حق ہے نا، مگر اس حدیث میں نبی پاک نے قسم کھا کر فرمایا۔ مضمون یہ ہے کہ میں قسم کھا کر، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو یہ طے ہے، یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ واپس آتا ہے، ملٹیپلائی ہو کر آتا ہے۔ ایک بہت خوبصورت قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اب ذرا اس کا ترجمہ سنیے، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو۔ اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ عجیب سی بات ہے۔ اور یہ ایک جگہ نہیں قرآن میں، اس کے علاوہ بھی اللہ نے قرض حسنہ کی بات کی۔ اب علماء ماشاءاللہ جو مفسرین قرآن ہوتے ہیں وہ بڑی پتے کی بڑی خوبصورت بات لاتے ہیں۔ علماء نے اس پر ڈیبیٹ کی کہ وائے یہ اللہ نے قرآن میں لفظ قرض کو یوز کیا۔ بھائی مثال کے طور پہ میں آپ کے پاس 25,000 روپے رکھواؤں اور تھوڑے دنوں بعد کہوں کہ مجھے اس میں سے 10,000 دے دیں، تو آپ نے تو کوئی کمال نہیں کیا نا، میرے ہی ہیں، آپ نے واپس دے دیے۔ تو لیکن مجھے اور آپ کو دیا سب کو رب نے ہے، اور رب فرماتا ہے میری راہ میں خرچ کرو، تو ہمارا کیا کمال تھا؟ اللہ نے تو دیا تھا، مگر یہ لفظ قرض کیوں استعمال ہوا؟ اب ذرا اس کی لاجک سمجھیے گا۔ ایک ہوتا ہے تحفہ، میں آپ کو اٹھا کے کوئی چیز دے دوں، اب جب تحفہ دے دیا تو مجھے امید ہے یہ واپس ملے گا؟ نہیں نا، میں نے دے دیا، اس کی ملک ہو گیا، تحفہ نہیں۔ لیکن جب قرضہ دیتا ہوں، چھان پٹک کے دیکھ کے کب واپس دو گے، کس طرح لوٹاؤ گے، آپ نے، میں نے جتنے قرضے دیے میں امید ہے کہ یہ پیسے آئیں گے۔ قرضہ بندہ دیتا اس لیے کہ واپس لینا ہوتا ہے،
سبحان اللہ. لفظ قرآن میں یہ لفظ قرض لایا اسی لیے گیا ہے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یقین رکھنا اللہ نے تمہیں واپس لوٹانا ہے. یہ اللہ سے سودا ہے, یہ اللہ کو قرضہ ہے اور یہ ملٹی پلائی ہو کر ملنا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, میرے آقا فرماتے جب بندہ صدقہ دیتا ہے نا, اب آئیے ایک اور کیلکولیشن, کیلکولیٹڈ لوگ ہیں نا, تو ایک اور کیلکولیشن. آج ہم دنیا میں معاذ اللہ کچھ لوگ تو خیر سود پر کرتے ہیں جو حرام ہے, انٹرسٹ بیس کام کرتے ہیں کہ اتنے پیسے رکھوائیں گے 10 سال بعد اتنے ہو جائیں گے. آؤ میں آپ کو ملٹیپلیکیشن کا طریقہ بتاتا ہوں. پیارے آقا فرماتے جب کوئی شخص, حدیث پاک کا مضمون ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا, اللہ اس کے صدقے کو پالتا ہے. جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو, چھوٹا سا بچڑا ہو کتنا بڑا ہو جاتا ہے تھوڑے سالوں بعد, فرمایا بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے, اللہ اس کو پالتا ہے, اللہ اس میں بڑھاتا ہے. فرمایا کھجور دینے والے کو قیامت میں پہاڑ جتنا اجر دیا جائے گا. یہ یوں انکریز ہوتا چلا جاتا ہے جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اور صدقہ مصیبتوں سے بچاتا ہے, بلاؤں سے بچاتا ہے, بری موت سے بچاتا ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمارے اوپر کوئی آفت آنے والی ہے. 2 چھوٹے چھوٹے واقعات, پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کر دوں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. آپ کے پاس کچھ لوگ آئے ایک دھوبی کی کمپلین لے کر, کہ حضور ایک دھوبی ہے اور لوگوں کے کپڑے ملا دیتا ہے, کپڑے خراب کر دیتا ہے, گھما دیتا ہے, تکلیف پہنچاتا ہے. آپ حضور اس کی بربادی کی دعا کر دے. بہت سمجھایا نہیں مانتا. آپ نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اس کو ہلاک کر دے, تیرے بندے پریشان ہے اس سے. اللہ کے نبی نے دعا کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ایک سانپ کو کہ اس دھوبی کو جا کر اس نے ڈس لینا ہے. اب دھوبی صبح گھر سے نکلا, راستے میں کوئی اس کو فقیر مل گیا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو. اس کے بعد 3 روٹیاں تھیں, اس نے 1 روٹی صدقہ کر دی, اس فقیر کو دے دی. وہ فقیر اسے دعا دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بری موت سے بچائے, حادثات سے بچائے. دوسری روٹی دی کہ اللہ تجھے بری موت سے بچائے. تیسری روٹی دی, اس نے ایک اور دعا دے دی. 2-3 دن بعد حضرت عیسیٰ کے پاس لوگ آئے, کہا حضور آپ نے تو دعا کی تھی, دھوبی تو ویسے ہی گھوم رہا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہوئی اس کو. تو آپ نے فرمایا اچھا, آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, ملک الموت نے آ کر بتایا کہ حضور ہمیں حکم مل چکا تھا آپ کی دعا کے بعد, ایک سانپ بھی اس کے لیے مقرر کر دیا گیا جو اس کی گٹھڑی میں بھی گھس گیا, مگر جب اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا, سامنے سے دعا ملی, اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ اس سانپ کی گردن میں لوہے کی لگام ڈال دی جائے. اس دھوبی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا, وہ دھوبی ساری باتیں سن رہا تھا. آخرکار اس نے کہا کہ میرا رب اتنی خطائیں معاف کر کے میرے چھوٹے سے صدقے کی وجہ سے مجھ سے آفت کو دور کرتا ہے. اس دھوبی نے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لی. تو پتہ چلا صدقہ جو ہے نا وہ بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. ایک خاتون, نبی پاک علیہ السلام نے واقعہ صحابہ کو سنایا کہ ایک عورت تھی, اپنے گھر میں کھانا کھا رہی تھی. کھانا کھاتے کھاتے لقمہ اس نے اٹھایا اور دروازے پر دستک ہوئی کہ اللہ کی راہ میں مجھے کچھ دو, میں بھوکا ہوں. حدیث کا مضمون ہے عورت کے ہاتھ میں نوالا تھا. ہم تو بچا ہوا کھانا دینے کے لیے بعض اوقات تیار نہیں ہوتے, وہ کھا رہی تھی, وہ لقمہ روکا اور اس نے اللہ کی راہ میں اس غریب کو دے دیا, اس فقیر کو دے دیا. بات ختم ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد اس عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. نبی پاک یہ واقعہ سنا رہے صحابہ کو, اور وہ بچہ بڑا ہوا. عورت ایک بار لے کر اس کو گھر سے باہر نکلی, اچانک ایک بھیڑیا دوڑتا ہوا آیا, ماں کے ہاتھ سے اس چھوٹے سے بچے کو چھینا اور لے کر بھاگ گیا. نبی پاک فرماتے ہیں وہ ماں چیخنے لگی, چلانے لگی, میرا بیٹا, میرا بیٹا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اس بھیڑیے کے منہ سے اس بچے کو چھین کر ماں کو واپس لوٹاؤ اور ماں کو کہہ دینا یہ نوالے کے بدلے نوالا ہو گیا ہے. تم نے اپنے منہ کا نوالا میری راہ میں دیا, میں نے بھیڑیے کے منہ سے تمہارے بچے کو چھین کر تمہیں واپس لوٹا دیا ہے. سمجھنا یہ ہے, آپ چاہتے ہیں کہ بات بنی رہے, مشکلات نہ آئیں. چلتے کاروبار تباہ ہوتے دیکھیں ہم نے, چلتے گھر برباد ہوتے دیکھیں, ایک دن میں بندے کو کنگال ہوتے دیکھا. اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ آسمانی بلاؤں سے, زمینی بلاؤں سے, مصیبتوں سے محفوظ فرمائے, ناگہانی آفتوں سے بچائے. جو بات بنی ہوئی ہے اللہ بنائے رکھے. زوال نعمت سے پناہ مانگتے رہا کرو,
دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ زوال نعمت سے بچا. یہ بھی آقا کی دعا ہے نا. نعمتیں مانگنے کی دعائیں سب کو یاد ہیں. یا اللہ یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, جو ملا ہے وہ بچ جائے, اس کی دعا تو کرو نا. اللہم انا اعوذ بک من زوال نعمتک, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں زوال نعمت سے, کیونکہ نعمتیں بندہ شکر ادا نہیں کرتا اس کو جانے میں بھی دیر نہیں لگتی ہے. تو بہرحال پتہ چلا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, صدقہ کرنا, یہ آپ کے اوپر آنے والی بلاؤں مصیبتوں کو ٹال دے. بھائی پتہ بھی نہیں چلتا, ایسا تھوڑی کہ ہمیں پہلے میسج آتا ہے کہ کل آفس میں اللہ نہ کرے آگ لگنے والی ہے, پھر ہم پیسے دیتے ہیں تو اگلا میسج آتا ہے کہ چلو اب نہیں لگے گی. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے, آنے والی مصیبت ٹل جاتی. بڑی خوبصورت ایک حدیث ہے کہ صدقے سے آگے بلا نہیں جاتی, بلا آتی ہے صدقہ جا کے اسے روک لیتا ہے, انٹرسیپٹ کر دیتا ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے رہا کریں. اسی طرح ایک اور کیلکولیشن ہم کرتے ہیں کہ یار کاؤنٹ تو کرتے ہیں نا. کچھ لوگوں کے پاس جاؤ نا, یار اللہ کی راہ میں خرچ کریں, کہتے ہیں بھائی رمضان میں آنا, زکوٰۃ پوری دے دی, اب اگلے رمضان میں ہم نے اپنا کوٹا پورا کر دیا ہے. آپ کو اگر اللہ نے اور دیا ہے نا تو رکے نا. حدیث پاک سنیے گا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. جب جب موقع ملے نا, یعنی مثال دیتا ہوں, آج جمعہ آپ سب نے پڑھا ہوگا, میں نے بھی پڑھا, مسجد کا ڈبہ سامنے آیا, جیب میں پیسے بھی ہیں تو کیا حرج ہے, کدھر جا رہے ہیں, پہلے یہ مائنڈ سیٹ بنا لیں. وہ ہماری ممنوں میں بھی ہوتا ہے, باقی جگہوں بھی ہوتا ہے, جو بی سی ڈالتے ہیں, کمیٹی ڈالتے ہیں. کمیٹی کیا ہوتی ہے, تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے رہو, برے وقتوں میں کام آئیں گے, تھوڑے پیسے جمع ہو کر ملیں گے. ایسا ہی ہے نا. یقین کریں راہ خدا میں خرچ کرنا یہ شاندار کمیٹی ہے, اور یہ اتنے نہیں ملیں گے جتنے آپ دے رہے ہیں, سیکیور ڈپازٹ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, حدیث قدسی ہے, بڑا پیارا فرمان ہے میرے رب کا. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے. اللہ فرما رہا ہے نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا, میں تجھے اس دن واپس لوٹاؤں گا جب تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہو. قیامت کا دن جو ہوگا نا وہ بڑا حساب کتاب کا دن ہوگا. ایسے بھی لوگ ہوں گے حدیث کے مطابق جن کی ایک نیکی کم ہوگی. گناہوں اور نیکیوں کا پلڑا جب تولا جائے گا نا, ایک نیکی کا فرق ہوگا. بیٹا ماں کے پاس جائے گا, وہ ماں جو تکلیف پر تڑپ اٹھتی ہے, ماں ایک نیکی دے دے یا میرا ایک گناہ لے لے, میں بخشا جاؤں گا, میں جنت میں چلا جاؤں گا. ماں کہے گی بیٹا آج میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتی. باپ کے پاس جائے گا, باپ منع کر دے گا, باپ بیٹے سے ریکویسٹ کرے گا ایک گناہ لے لے بیٹا, ساری زندگی تیری خدمت کی ہے. Nobody there to help us, کوئی مدد نہیں کرے گا. اب سوچو اس وقت اس بندے کو کتنا افسوس ہوگا کہ جب اس کو فضول کام میں وقت یاد آئے گا کہ سارا دن موبائل پہ لگا رہتا تھا, گندی فلمیں دیکھتا تھا, پتہ نہیں کیا کیا وقت گزارتا تھا. ایک بار سبحان اللہ کہہ لیتا, ایک نیکی اور آ جاتی, ایک درود اور پڑھ لیتا اور نیکی آ جاتی, 2 رکعت نفل پڑھ لیتا اور ثواب مل جاتا. تھوڑے پیسے تھے جیب میں, موقع تھا دینے کا, صدقہ کر لیتا. آیا تھا میرا غریب رشتہ دار میرے پاس, مگر میں نے نہیں دیا اس کو کچھ. خدا کی قسم یہ ایک ایک نیکی آپ کو کام آنی ہے. نیکی کرنے کے بہانے ڈھونڈو. اللہ نے جب موقع دیا ہے نا تو یہ نہ سوچو میں نے دے تو دیے ہیں, وہ بھی تو دے رہا ہے نا, اس نے کب روکا جو میں ہاتھ روک رہا ہوں. خدا کی قسم یہ مائنڈ سیٹ بنا لو. کہ مثال دیتا ہوں, آپ کے سامنے کوئی آیا کہ اللہ کے نام پہ دو, آپ اپنے مائنڈ میں ایک امیجنیشن کریں کہ یہ باکس آیا ہے اور میرے جنت کے اکاؤنٹ میں کہہ رہا ہے کچھ اور ڈلوا دو. میرا اکاؤنٹ ہے جنت میں, اس میں مجھے اور کچھ ڈالنا ہے. تو پھر کیسا جی چاہے گا, دو گے بھی اور خوش بھی ہوگے کہ یا اللہ اور مہربانی تیری, میں آگے بھجوا دیا, میں نے اور آگے بھجوا دیا. تو اس نیت سے آپ خرچ کیا کریں, اور یہ خرچ ہونے والا ختم نہیں ہوتا. آخری بات, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک بار ایک بکری ذبح ہوئی. اہل بیت نے ایک بکری ذبح کی, اور وہ ذبح کر کے سارے آس پاس لوگوں میں, خاندان میں تقسیم کرنی تھی. نبی پاک کچھ دیر بعد تشریف لائے اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا, اے عائشہ بتاؤ کیا بچا ہے. بڑا پیارا کوسچن, بہت خوبصورت آنسر, اور اس پہ زبردست نبی پاک کا جملہ. یہ خوبصورتی دیکھیے گا اس جملے کی. بی بی عائشہ کہتی ہے حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے, یعنی سب بانٹ دیا انہوں نے, اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا, کاندھے کا پیس بچا لیا ہوگا بکری کا. نبی پاک نے کیا فرمایا, اور یہ لیسن ہے آج کے بیان کا,
بی بی عائشہ نے کیا کہا؟ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے۔ یہی بات سمجھنی ہے، جو میرے پاس ہے نا وہ نہیں بچا، جو بٹا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوا ہے وہی بچا ہے، یہ تو رہ جائے گا۔ میرا تو نہیں ہے نا، میرا مال مرنے کے بعد ورثہ کا ہے، میرا وہ ہے جو میں نے آگے بھیجا ہے۔ تو یہ کیلکولیشن، یہ حساب، یہ مائنڈ سیٹ مجھے اور آپ کو لینا ہے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ وہ نمازوں کے ذریعے بھی ہوگی، وہ درود پاک کے ذریعے بھی ہوگی، وہ حلال کمائی کے ذریعے بھی ہوگی، اور ایک بہترین ذریعہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بھی ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سخاوت کا وصف عطا فرمائے۔ نصیب والوں کو ملتا ہے، یہ بتا دوں میں، بخل جو ہے نا، کنجوسی، یہ کئی لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے، بیچارے اس میں پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر ہو گیا ہے نا بخل تو اس کی عادت، اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ میرے دل سے کنجوسی کو، بخل کو نکال دے۔ سخی اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس علماء نے بڑا پیارا طریقہ لکھا۔ اگر ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی ایسا ہو کہ جس کو جب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے جاتا ہو اس کو ڈیفیکلٹ لگتا ہو، تو اس کا بھی طریقہ علماء نے لکھا۔ ایک تو دعا کرے، دعا سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں ہے، اللہ نے ہی دل بنایا ہے، وہی کرم کرے گا تو بخل نکل جائے گا، سخا آ جائے گی۔ دعا سب سے بہترین چیز۔ دوسرا یہ کہ وہ تھوڑے تھوڑے پیسوں سے شروع کرے۔ آج کے دور میں 5 روپے سے شروع کرے، 5 روپے دینا شروع کرے، مسجد کے ڈبے میں ڈال دے، کسی کو دے، پھر تھوڑے دنوں بعد 10 روپے کر دے، پھر 20 روپے کر دے، پھر 50 روپے کرے، 100 روپے کرے، آہستہ آہستہ اماؤنٹ بڑھاتا جائے تو انشاءاللہ اس کے دل سے وہ جو بخل ہے وہ نکل جائے گا۔ اور سخی بننا کیوں ضروری ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سخی 3 چیزوں کے قریب ہوتا ہے اور ایک چیز سے دور ہوتا ہے۔ سنو، سخی اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے، اور بخیل 3 چیزوں کے دور ہوتا ہے، ایک چیز کے قریب ہوتا ہے۔ بخیل کہتے کنجوس کو، فرمایا اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے بھی دور، دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ مجھے بھی سخی بنا دے، آپ کو بھی بنا دے، ہمارے دل سے بخل نکال دے۔ اب خرچ کہاں کریں؟ بہترین طریقہ، اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں۔ بعض اب سردیاں آ رہی ہیں، غور کریں کہ ہمارے رشتہ داروں میں، کزنز میں، ان کے بچوں میں ایسے تو نہیں جن کے پاس پراپر سردیوں کا لباس نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں کبھی ڈرائی فروٹ آتا ہے تو سوچیں کہ یار شاید میرے چاچا کے گھر میں تو کئی سالوں سے نہیں آیا ہوگا، تھوڑا بھجوا دیں ادھر، کیسی دعا نکلے گی۔ ضروری نہیں ہر چیز زکوٰۃ سے ہی دی جائے، ویسے بھی دے دیا کرو۔ اللہ کے دلوں کو جیتنے والے کام ہیں۔ یعنی اب سردیوں کی جو چیزیں آپ اپنی فیملی کے لیے سوچ رہے ہیں، کوشش کریں کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو، غریب پڑوسیوں کو پہلے دیکھیں انشاءاللہ، اور غریب رشتہ داروں کی مدد کرنے سے ڈبل ثواب ملتا ہے، یاد رکھیے گا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بندہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک صدقے کا اور ایک رشتہ داری نبھانے کا، ڈبل ثواب۔ دوسرا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین کا معمول تھا کہ وہ عام فقیروں کو دینے کی بجائے صوفی فقراء کو ڈھونڈتے تھے، غریب نیک لوگوں۔ تو کسی نے ان سے کہا یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو صوفی ہیں، جو عبادت گزار ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، اگر ان کے پاس فاقے ہو جائیں گے تو جو دین کی یہ خدمت کر رہے ہیں اس میں خلل آ جائے گا۔ تو میرے نزدیک 1000 دنیا داروں کو دینے سے بہتر ہے کہ میں ایک اللہ والے کو پیسے دے دوں اپنے، تو مجھے اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ کی، ہماری، ہم سب کی دعوت اسلامی دین کی بہت بڑی خدمت کر رہی ہے، اور انشاءاللہ پرسوں یعنی 24 نومبر کو ہم ایک زبردست اپیل ساری دنیا سے کرنے جا رہے ہیں، ایک مہم، ایک کمپین لے کر آ رہے ہیں، اور وہ ہر سال ہم کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون۔ اس ٹیلی تھون کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پوری دنیا کے مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے 850 دارالعلوم ہیں، اب تک دعوت اسلامی کے 850 دارالعلوم بن چکے ہیں ملک اور بیرون ملک، تقریباً 3800 مدرسے ہیں، اور ان دونوں ڈپارٹمنٹس میں ملا کر 2,30,35,000 بچے بغیر کسی فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور عالم دین بن رہے ہیں۔ 2,30,000 بچوں کا مطلب سمجھتے ہیں، ان کی ایکوموڈیشن، ان کے اساتذہ، ان کی یوٹیلیٹیز، ہزاروں بچوں کو تو روز دعوت اسلامی میں کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کتنا بڑا ایکسپنس،
250 کروڑ روپے کا سالانہ خرچ ہے. ہمارے اکاؤنٹ کے ہیڈ بھی بیٹھے ہیں, ان سے آپ بیٹھ کے شیٹ بھی لے لیجئے گا, آپ کے دوستوں میں سے ہی ہوں گے. ہمارے فائنانس بورڈ کے لوگ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. تو مطلب دعوت اسلامی کے اکاؤنٹس کو بھی آپ ہی لوگ ڈیل کر رہے ہیں. ایسا بھی نہیں کہ ہمارا اکاؤنٹس اتنا ماشاءاللہ کلیئر ہے کہ آپ ہی میں سے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے فائنانس بورڈ کے ممبر بھی ہیں. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آلموسٹ 2.5 بلین 250 کروڑ روپے کا خرچ ہے, بہت بڑا خرچ ہے. لیکن ہم نے اس کا کیا حل نکالا؟ 10,000 روپے کا یونٹ بنایا ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ ہمیں یونٹس دیجیے. 12ویں کا مہینہ ہے, اللہ نے آپ میں سے جس کو نوازا ہے 112 یونٹ دے, 12ویں کے 12 یونٹ دے, ورنہ ایک ایک یونٹ اپنی فیملی کے ہر ممبر کا یونٹ دیں. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یار کوئی ایسی کمپنی بتاؤ اس میں شیئر لے لوں پروفٹ ملتا رہے. 2.5 ارب کی کمپنی ہے, ہم اس میں آپ کو شیئر لینے کا موقع دے رہے ہیں, اس میں پارٹنر بننے کا موقع دے رہے ہیں. نہ جانے کتنے علماء بنیں گے, کتنے حافظ بنیں گے. پچھلے دنوں علامہ بشیر فاروقی صاحب سے ملاقات ہوئی, بڑا پیارا انہوں نے جملہ کہا. فرماتے 1982 کی بات ہے, کراچی میں ہمیں ڈھونڈنے سے حافظ قرآن نہیں ملتا تھا. کراچی کی مسجد میں تراویح پڑھانے کے لیے ہم پنجاب سے کسی کو ریکویسٹ کرتے تھے کہ حافظ صاحب کو بھیج دیں. دعوت اسلامی شروع ہوئی تھی اور آج یہ حال ہے کہ دعوت اسلامی 80,000 حافظ قرآن بنا چکی ہے. یہ بولنا آسان ہے, یعنی اگر میں یہ اناؤنس کروں کہ صرف حافظ قرآن کا اجتماع ہوگا تو بھی مجھے کوئی بہت بڑا اسٹیڈیم کرنا پڑے گا. 80,000 تو صرف حافظ قرآن ہے. اور آج ساری دنیا میں الحمدللہ دعوت اسلامی نہ صرف پاکستان, دنیا بھر میں حفظ قرآن اور تراویح سنانے کے لیے. ندیم بھائی کینیڈا میں تھے, ہم نے کینیڈا میں ایک ملک سے حافظ قرآن بھیجا. پوری دنیا میں الحمدللہ تراویح سنانے لوگ جا رہے ہیں. یہ کہاں سے پروڈکشن مل رہی ہے؟ علماء مل رہے ہیں, مسجدوں کے محراب و ممبر کو گائیڈ کرنے والے پراپر لوگ مل رہے ہیں. تو یہ پروڈکشن دعوت اسلامی دے رہی ہے. اور یاد رکھیے علماء جو ہے نا, ان کی فضیلت یہ ہے, احادیث کا مضمون ہے کہ علماء کو قیامت کے دن شفاعت کا موقع دیا جائے گا. علماء کی خدمت کیا کرو. کسی نے علماء کو وضو کروایا ہوگا, پانی پیش کیا ہوگا, جوتے اٹھائے ہوں گے, قیامت کے دن وہ ان کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے. کیا پتہ ہمارا کوئی ہاتھ پکڑ لے اور کہ حضرت آپ نے پیسے دیے تھے, میں عالم بن گیا, چلیے جنت میں ساتھ چلتے ہیں. تو یہ موقع مل رہا ہے, ہمارے پاس گولڈن چانس ہے. ہمیں 2.5 لاکھ یونٹ کرنے ہیں. میں امید کرتا ہوں جن کو, بلکہ ہم سب کو ہی اللہ نے نوازا ہے. جس کو میں نے دوبارہ شروع میں کہا تھا, کسی کا کھجور جو ہے کسی کے باغ سے بڑھ جاتا ہے. تو جو بھی ہو سکے آپ نے اس میں حصہ ملانا ہے. قریب دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کر لیجئے گا. اللہ پاک ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے. آخر میں ایک بار پھر دعا ہے, اللہ پاک خالد بھائی, ان کے گھر والوں اور پورے خاندان کو اس پیارے سے اجتماع کی خوب برکت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام کے چند اشعار اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی.